الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العلي العظيم. الله والله الله 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 الله
بول فقیرا اللہ اللہ بول فقیرا اللہ اللہ بول فقیرا نظر نہ آوے پھر بھی بسے نظر نہ آوے پھر بھی بسے شارک تو بھی بول اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول فقیرا اللہ اللہ بول فقیرا اللہ اللہ بول رب چاہے تے نال ارادے رب چاہے تے نال ارادے اگ گلزار بناوے رب چاہے تے ابابیلاں تو رب چاہے تے ابابیلاں تو ہاتھیاں نو مرواوے رب چاہے تے تاجاں والے رب چاہے تے تاجاں والے مٹی دے رول اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول فقیرا اللہ اللہ بول فقیرا اللہ اللہ بول او دے ہاتھ ڈور ویلے دی او دے ہاتھ ڈور ویلے دی او دی سرداری منتا ہے حسنین اکبر دے منتا ہے حسنین اکبر دے من دی خلقت ساری رب رب کردا جیڑا بھی او رب رب کردا جیڑا بھی او ہو جاندا انمول اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول فقیرا اللہ اللہ بول فقیرا اللہ اللہ بول فقیرا اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم و صلی علیہ۔ خواتین حضرات، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں رحمت رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ آئیے مہمانوں سے آپ کا تعارف، اور پھر انشاءاللہ آج کا دن ہم شو کم جشن میلاد زیادہ ہوگا، ذکر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام انشاءاللہ ہوگا جی۔ تلاوت کلام پاک قاری محمد ذیشان حنیف
قادری میرے بھائی نے آغاز کیا. ویسے تو پورا قرآن ہی قصیدہ اہل بیت ہے، مگر بہت خوبصورت آیات جو منتخب کیں اور بڑے خوبصورتی سے پیش کیں. پھر اس کے بعد ریحان رؤف روفی صاحب نے بھی بہت خوبصورتی سے آغاز کیا. ہمارے ساتھ روز کی طرح آج بھی ہوں گے مفتی محمد فاروق القادری صاحب. بہت شکریہ میرے بھائی. ہمارے لیے محترم علامہ سید ظہیر الحسن نقوی صاحب انشاءاللہ آج اپنا حصہ، اور بہت خوبصورت گفتگو، مستفید ہوتے ہیں ہم ان کے علم سے. اللہ اس علم کے صدقے میں ہماری زندگیوں کو باعمل کر دے. اور آج جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے، لیونگ لیجنڈ ہیں اور بہت بڑا گھرانہ ہے، مگر کیونکہ آج تذکرہ ہم ایسے گھرانے کا کر رہے ہیں جو بہترین گھرانہ ہے اس کائنات کا. مگر یہ بات یاد ضرور رکھیے کہ وہ گھرانے اور وہ لوگ جن کے دل جڑ جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وہ خود بھی بڑے ہو جاتے ہیں اور عزت دار ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں استاد حامد علی خان صاحب. بہت شکریہ خان صاحب آپ کی آمد کا. گفتگو کا آغاز ہم کریں گے جی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جب ولادت امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے مفتی صاحب، تو یہ کہا جاتا ہے مستند کتابوں میں کہ مثل ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا راکب دوش مصطفیٰ جناب حسن مجتبیٰ امام علیہ السلام کی شان والا بڑی بلند ہے، اور آپ جامع کمالات و اوصاف ہیں. صحیح. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کی بہار ہیں. کیا کہنے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی نسل پاک کا آغاز سبحان اللہ قرار دیا. سبحان اللہ. اور سیدنا امام حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اس امت کے لیے آپ کی سیرت رہنما ہے، رہبر ہے اور کامل نمونہ ہے. بے شک. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود آپ کی ولادت کے بعد آپ کے کان میں اذان دی، صدقے گھڑتی دی. کیا کہنے. اور سب سے پہلی آواز ہی ان کے کان میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گونجی. اور آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلے جو چہرہ انہوں نے دیکھا وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جہاں افروز ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت بس جائے گی، لوگ آباد ہو جائیں گے، تو جنت عرض کرے گی کہ اے پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو اپنے 2 خاص ارکان کے ذریعے مجھے زیب و زینت بخشے گا. تو اب سارے جنتی جنت میں آ گئے ہیں، تو اب مجھے زینت بخش دے اور وہ 2 خاص رکن عطا فرما دے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جواباً ارشاد فرمائے گا، اور یہ حدیث بڑی مستند کتابوں میں ہے، علم ازین کا بالحسن والحسین، کہ میں نے تجھے حسن اور حسین عطا نہیں فرما دی. ارے کیا کہنے. یہ سننے کے بعد جنت دلہن کی طرح فخر اور ناز کرنا شروع کر دے گی. ایک بات اور یہ کہ انسان شعور میں پہنچنے کے بعد اعمال صالحہ کرتا ہے، شریعت کا مکلف ہوتا ہے، پھر نیکیوں کا بھری زندگی گزار کر جنت کا مستحق بنتا ہے. لیکن یہ وہ شہزادے ہیں کہ بچپن میں ہی نہ صرف جنت بلکہ جنت کی سرداری کا شرف پا لیتے ہیں. صدقے قربان. اور ان کی سند اور ان کی مہر سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی جنت عطا فرمائے گا. حضرت علی مرتضیٰ روایت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنا کہ ان اول من يدخل الجنت آنا و فاطمہ والحسن والحسین، صدقے سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، پھر حضرت سیدہ کائنات، پھر حسن پاک، پھر امام حسین پاک، ہم سب جنت میں پہلے جائیں گے. تو میں نے عرض کی حضور فمحبونا، جو ہم سے محبت کرنے والے، ہم سے پیار کرنے والے ہیں، ہم سے چاہت رکھنے والے، زندگی بھر ہمارا تذکرہ کرتے ہیں. یہ امام علی نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی. صحیح. تو وہ کہاں ہوں گے حضور، وہ کب آئیں گے؟ تو سرکار پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ورائکم،
تمہارے پیچھے پیچھے انہوں نے ہی آنا ہے۔ کیا کہنے، یہ جو تذکرہ پاک ہم کر رہے ہیں، محفل پاک کر رہے ہیں، یہ ان سے محبتوں کا اظہار بھی ہے، ان کے غلاموں کی لسٹ میں نام درج کروانے کے لیے بھی ہے، اور اس کے ساتھ بطور خاص کہ ہم امام حسن پاک کی سیرت کے وہ روشن نمونے آج اپنے لیے اور ساروں کے لیے سامنے لائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے ایک پاکیزہ کردار والی زندگی کیسے بسر کریں۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت۔ قبلہ، پہلا سوال جو میں کرنا چاہوں گی وہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، بی بی کی شان میں ارشاد فرماتی ہیں کہ وہی جو ظہرین کے بیچ میں کے درمیان امام حسن کی آمد ہوتی ہے، اس دنیا میں ولادت ہوتی ہے، اور عصر کی نماز بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مصلی پر پڑھتی ہیں، اور ساتھ امام حسن علیہ السلام بھی سجدہ وسجود ہیں۔ کیا فرمائیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ سب سے پہلے تو آج 15 ماہ مبارک رمضان بمناسبت ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سبط پیمبر اور سید شباب اہل جنہ، تمام تر عالم اسلام کو ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی سیرت کردار کو سمجھیں، الہی آمین، اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، اور پھر مبلغ بنے ان تعلیمات کے انسانیت اور بشریت کے لیے انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ بہت خوبصورت سوال ہے، اور میں یہاں سے بات شروع کروں گا کہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، كنت كنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچنوایا جاؤں، تو میں نے ایک مخلوق خاص کو خلق کیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ پنجتن پاک وہ مخلوق خاص ہے جس کو پروردگار نے اپنی پہچان اور معرفت کے لیے انسانوں کے اور بشریت کے درمیان بھیجا۔ سبحان۔ جب بھیجا تو کیسے بھیجا؟ اب ظاہر اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار نے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا، صحیح، اور انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ بے شک۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس نور کو لبادہ بشریت میں بھیجا، تو اگرچہ جو بشری تقاضے تھے وہ اپنی جگہ، ٹھیک، لیکن در حقیقت تو یہ نور ہے۔ بے شک۔ اب بشری تقاضے کیوں ہیں؟ آج کی چھوٹی سی سادہ مثال دوں گا کہ یہ جو لائٹ جس سے یہ سارے کی سارے چراغ روشن ہے، اور یہ ٹی وی چل رہا ہے، اور یہ سارا نظام چل رہا ہے کہ اگر یہ لائٹ نہ ہو تو نظام درہم برہم ہو جائے، اسی کو نور کہتے ہیں۔ اب اگر آپ نے ڈائریکٹ اس لائٹ کو ہاتھ لگایا تو خشک ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی کا اپنا چراغ بجھ جائے گا۔ بے شک، بے شک۔ لیکن اگر اس پر آپ نے پلاسٹک چڑھا دیا، اگر آپ نے اس کے اوپر کچھ ایسی چیز لگا دی، تو اب اسی نور سے آپ استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں روشنی لے آئیں گے۔ صحیح۔ یہ ہستیاں وہ نور ہیں کہ جن کو بشریت کے لبادے میں پروردگار نے اس لیے بھیجا تاکہ انسانیت و بشریت ان کے قریب ہو کے، ان کے کردار کو سمجھ کے، ان کی سیرت کو سمجھ کے اپنی زندگیوں میں روشنائی لے آئے اور اپنی زندگیوں میں رنگ لے آئے۔ تو شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ شی از دی ون آف دیم۔ میں یہ بات عرض کروں گا کہ جب بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یا کمیموریٹ کرتے ہیں، آئمہ علیہ السلام کی ولادت ہو یا شہادت ہو، تو یقیناً اس کا ایک ہدف اور ایک مقصد ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ بالکل۔ سب سے پہلا مقصد اور ہدف جو ہے وہ یہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم ان کی سیرت و کردار کو اچھے طریقے سے مطالعہ کریں، ان کی تاریخ کو پڑھیں ڈیٹیل کے اندر، تجزیہ و تحلیل کے ساتھ۔ ان کا جو کنڈکٹ ہے فیملی میں، ان کا جو کنڈکٹ ہے دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اجتماعی طور پر بزرگوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، گناہگاروں کے ساتھ، متقین کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، یہ پورے کا پورا کنڈکٹ پیکج ڈیل ہے۔ اس کو سمجھنے کے بعد ہم یہ کوشش کریں، بالخصوص ہم جو مبلغین ہیں، کہ آج کا معاشرہ، ان کی مشکلات کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی بدبختیاں کیا ہیں، ان کے اندر نحوست کے پہلو کتنے ہیں، اور وہ کہاں پر آ کر جو ہے بالکل چیکنم والی کیفیت کے اندر ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔
پھر ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم یہ جو میں قطع کلامی میں مجھے معاف کیجیے گا جی، ہم انشاءاللہ یہی جو سیرت کے مختلف پہلو ہیں انہی کو جاننے کے لیے انشاءاللہ آج یہ نشست اور یہ مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، جاننے کی کوشش کریں گے، اور دعا اللہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگیوں میں تبدیلی لائے۔ میری زبان سے برسیں گے پھول آج کے دن، میری زبان سے برسیں گے پھول آج کے دن، بہت ہی خوش ہیں علی و بطول آج کے دن، حسن آئے ہیں تکمیل پنجتن کے لیے، درود کا ہے مسلسل نزول آج کے دن۔ ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جان احمد فاطمہ کا نوری گوہر ہے حسن، جان احمد فاطمہ کا نوری گوہر ہے حسن، جان فاطمہ کا نوری گوہر ہے حسن، امن و صلح و عاشقی کا نوری پیکر ہے حسن، امن و صلح و عاشقی کا نوری پیکر ہے حسن، جان احمد فاطمہ کا، جس کو سرداری ملی ہے خلد کی وہ تاجدار، جس کو سرداری ملی ہے خلد کی وہ تاجدار، مصطفیٰ کا ہے صحابی سب سے بہتر ہے حسن، مصطفیٰ کا ہے صحابی سب سے بہتر ہے حسن، دوش سرکار دو عالم کا بنا جو شاہ سوار، دوش سرکار دو عالم کا بنا جو شاہ سوار، اپنے نانا کا ہے نقشہ اپنا سرور ہے حسن، اپنے نانا کا ہے نقشہ اپنا سرور ہے حسن، جان احمد فاطمہ کا نوری گوہر ہے حسن، جس کے خون میں غیرت مولا علی بھی جلوہ ریز، جس کے خون میں غیرت مولا علی بھی جلوہ ریز، قوت حیبر شکن کا خاص مظہر ہے حسن، قوت خیبر شکن کا خاص مظہر ہے حسن، ساجد ان کی
شان و عظمت کون کر پائے بیان ساجد کی شان و عظمت کون کر پائے بیان ساجد کی شان و عظمت کون کر پائے بیان سید الکونین کا نقش منور ہے حسن سید الکونین کا نقش منور ہے حسن جان احمد فاطمہ کا نوری گوہر ہے حسن حسن سبحان اللہ جی، جزاک اللہ، کیا کہنے، بہت خوب جی، بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا، یقین کیجئے یہ ایسا کلام ہوتے ہیں کہ آپ کی کیفیات کو بدل دیتے ہیں، محسوسات کو بدل دیتے ہیں، یہ بڑا خوبصورت احساس۔ اچھا جی قبلہ، آپ گفتگو فرما رہے تھے، مگر میں ایک چیز، جب بھی امام حسن علیہ السلام کے کوئی ایسا شو کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوتا ہے تو میں یہ تذکرہ ضرور کرتی ہوں، اور مجھے یہ بڑا واقعی میں دل سے سمجھتی ہوں کہ جو امام حسن علیہ السلام کا حق ہے ہم اس طرح سے وہ حق ادا نہیں کرتے۔ پنجتن پاک میں ہر ہستی کا تذکرہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، مگر امام حسن کا خاص طور پہ صرف یا ولادت یا شہادت والے دن عام طور پہ اس طرح، یہ میں سمجھتی ہوں ایک ظلم ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو امام حسین علیہ السلام اپنا امام کہتے ہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی اقتداء میں امام حسین نے 9 سال نماز پڑھی ہے، کیا فرمائیں گے؟ بہرصورت سارے کے سارے امام مظلوم ہیں، اور مظلومیت کا پہلو تو ہے کسی کا زیادہ ہے کسی کا کم ہے، جی، لیکن یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ ان کا تذکرہ نسبتاً جو ہے وہ کم ہوتا ہے، جی، لیکن بہرحال ان کے کوئی مقام اور منزلت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور کوئی کمی جو ہے وہ نہیں آتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے، میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان ہستیوں کی سیرت و کردار کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو ڈسکس کریں، اجاگر کریں، اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک، اور بالخصوص آج کے زمانے میں ہمیشہ پیرنٹس کی خدمت میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا یہ ایک حل بھی ہوگا کہ جب بھی ولادت اور شہادت کے ایام آئیں تو اپنی ڈنر ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر جو اپنے بچوں کو ٹاسک دے کے کہ آپ مطالعہ کریں، ان ہستیوں کے متعلق گھر میں ڈسکس کیا جانا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کی تاریخ کیا ہے اور پھر اس پر ہم عمل کر سکیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جو مشہور واقعات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا ذکر نہیں ہوتا اور ان کے مشہور واقعات کا ذکر نہیں ہوتا، بڑے مشہور واقعات ان میں سے ایک جو آج کے زمانے کا مبتلا بے مسئلہ، بالخصوص ماہ مبارک رمضان کا مسئلہ، شہزادے ہیں، ظاہرہ نواسہ رسول ہیں، سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، علی و بطول کے بیٹے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مدینے میں جا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ مدینے کے فقراء اور مساکین پورے مدینہ شہر سے کھانا اکٹھا کر کے صدقے کا مانگ کے لا کے بیٹھے ہوئے کھانے کے لیے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تفضل یا ابن رسول اللہ، آئیے نا ہمارے پاس بیٹھ کر ہمیں جوائن کیجئے۔ کیا کہنے؟ اب ظاہر ہے یہ صدقہ ہے جو امام کھا نہیں سکتے، لیکن امام حسن مجتبیٰ نے ان کا دل نہیں توڑا، بلکہ ان کے قریب گئے اور جا کر بیٹھ گئے، کہا کہ تم کھانا کھاؤ، میں بیٹھ کر تمہیں دیکھتا ہوں، تمہیں جوائن کر لیا۔ واہ کردار کیا خوبصورت۔ آج کے زمانے میں ہم جو کہتے ہیں نا توہین ہے ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھ کر، ملازموں کے ساتھ بیٹھ کر، فقراء اور مساکین جو صدقہ لے کر آئے ہوئے ہیں، اب امام نے بیٹھ کر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تسلی کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا، امام بیٹھے دیکھتے رہے۔ جب کھانا کھا چکے امام نے فرمایا کہ تم نے مجھے دعوت دی، میں نے قبول کی، اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم بھی قبول فرماؤ۔ کہا کیا کرے؟ کہا چلو میرے ساتھ۔ امام ان کو گھر میں لائیں اور ان کی ضرورت سے زیادہ انہیں عنایت فرمائیں۔ سبحان اللہ، کیا کہا کہ وہ تمہارا جو کچھ تھا تم نے مجھے دعوت دی، تمہارا ظرف، اور یہ جو ہے میری طرف سے ان کو کپڑے دیے، ان کو مال و متاع دیا۔ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مشہور، بالکل جی، بالکل اس حوالے سے ڈیفینیٹلی سخاوت مولا کی، اور کریم آل محمد کہتے ہیں اہل بیت، کریم اہل بیت کہا جاتا ہے امام حسن علیہ السلام کو۔ اچھا خان صاحب، یہ جو
رشتے ہوتے ہیں نا مومنیت کے کہہ لیں، یا یہ جو عشق ہے یا جو غلامی ہے ان ہستیوں کی، یہ ہم ایک دوسرے کو نہ بھی جانتے ہو نا، تو جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مطلب مودت کرنے والا شخص ہے تو ایک انسیت کا احساس ہو جاتا ہے، ایک محبت آپ کو ہو جاتی ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ ذرا آپ اپنا بھی تھوڑا حصہ ضرور ڈالیے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ جیسے مجلسوں میں اور کافی جو جہاں ان کا ذکر ہوتا تھے، امام حسن کا ذکر کم کرتے ہیں جی، بڑی ایسا میں نے بھی نوٹ کیا ہے، میں نے محسوس کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو اپنے فیملی میں بڑے تھے جی، بھائیوں میں، دونوں بھائی پورا جو امام حسن ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جانا اور ان کی جو باتیں ان پہ چلنا. بالکل صحیح. اور انسیت جو ہے یہ اس انسان کو ہوتی ہے جو جس نے اللہ نے اس کو اچھا دل دیا ہو، اچھا دماغ دیا ہو. کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی سمپل اور کتنی حسین بات ہے واقعی. کیا کہنے، کیونکہ اس خاندان کی خاصیت وہی پہچان سکتے ہیں. آپ کی اس بات کو تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہوئے کہوں کہ جن دلوں میں، میں نہیں جانتی کون کون دیکھ رہے ہیں، مگر جن دلوں میں ان کی محبت نہیں ہے نا، تو پھر وہ اللہ کی اس بات کو یاد کریں، اللہ کا اس وعدے کو یاد کریں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان ہستیوں کو نجاست سے دور رکھوں گا. یہ وعدہ ہے رسول اکرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو جو ان سے دور ہیں، پھر اب آپ سمجھ جائیے کہ کیا مسئلہ ہے. کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. اچھا جی، میں مفتی صاحب آپ سے شباہت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ تھی، ہم شکل پیغمبر تھے، کیا فرمائیں گے؟ اور کہا جاتا ہے کہ سر سے سینے تک. جی بسم اللہ. اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الرأس الی الصدر. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہت میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو اصحاب رسول اور دیگر محبین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مس کرتے تھے. اچھا. تو وہ آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کرنے آیا کرتے تھے تاکہ اپنے دل کو وہ تسکین دے لیں. کیا کہنے. اچھا عروج، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا نام ذہن میں آئے تو فوراً آپ کے ذہن میں ان کی کچھ خاص کوالٹیز آتی ہیں کہ یہ ان کی اسپیسیفیکیشنز تھیں. نام آتے ہی وہ کوالٹی ذہن میں آتی ہیں. جی میں ذکر کر رہا تھا سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے نمایاں پہلو جس کی آج کے معاشرے کو اشد ضرورت بھی ہے اور وہ فوراً ذہن میں بھی آتے ہیں. ان میں سب سے پہلا صبر و تحمل اور معافی ہے. صحیح. جس کا آج فقدان ہے، ویری امپورٹنٹ. اور اس کے فقدان کی وجہ سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں، کینہ بڑھ رہا ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں اور معاشرے کے اندر عجیب قسم کا تذبذب اور بے چینی ہے. اس میں ایک چیز گھروں میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، احباب میں بھی. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس کا تذکرہ بھی کیا کہ میرا یہ جو وصف ہے حلم و بردباری، یہ امام حسن کے کی شخصیت کا خاصہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُؤْدَدِي. جب سیدہ کائنات نے فرمایا تھا انہیں کچھ خاص اپنی شخصیت کے اوصاف دیجئے، تو سرکار کریم نے فرمایا حسن کو میں اپنی ہیبت دے رہا ہوں اور اپنی سرداری کا جو میرا منصب ہے وہ میں حسن کو عطا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اچھا، تو سیدنا امام حسن کا یہ بہت نمایاں پہلو تھا. ایک دفعہ آپ کی ایک کنیز برتن لا رہی تھی، گر کر ٹوٹ گیا، سامنے بیٹھے ہوئے تھے امام پاک، آپ نے دیکھا تو اس نے فوراً آیت پڑھی وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ، واہ واہ، غصے کو پی جانے والے. کیا کہنے. آپ نے فرمایا کہ ہم نے غصہ پی لیا. واہ واہ واہ. پھر اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے. آپ نے مسکرا کر فرمایا ہم نے معاف بھی کر دیا. ارے کیا کہنے. پھر اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو آپ نے پھر فرمایا
کہ ہم نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. کیا اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, ہم نے تجھے آزاد بھی کر دیا. اتنا جلدی یہ فیصلہ کرنا سب سے زیادہ مشکل اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے سامنے آپ کی کسی امپلائی نے, کسی ماتحت فرد نے غلطی کی اور آپ کا نقصان ہو گیا. اس وقت آپ کے شخصیت میں جو غصہ اجاگر ہو رہا ہے, اسی وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر کے مسکرا کر کہنا بھائی میں نے معاف کیا, کیا کہنا, یہ بہت مشکل بات ہے. اور یہ انہی خاص لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور کمٹمنٹ کے پکے ہوتے ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے کہ رؤف بشیر کی بات ہوئی تو ارے وہ والا کلام ہے یہ. آپ سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں جی. یہ بسم اللہ, میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا خاصیت ہے اس کلام کی آفٹر دی بریک. بسم اللہ. واللہ يصل إليك بجمعهم والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أؤسس في التراب دفينا حتى أؤسس في التراب دفينا. قسم رب کی جماعت لے کے بھی تجھ تک نہ پہنچیں گے. قسم رب کی جماعت لے کے بھی تجھ تک نہ پہنچیں گے. مجھے مٹی میں کر کے دفن جب تک نہ لٹائیں گے. واللہ لن يصل إليك بجمعهم حتى لن يصل إليك بجمعهم حتى أؤسس في التراب دفينا. فاستع بأمرك ما عليك غضاضا فاستع بأمرك ما عليك غضاضا وأبشر وقرب ذاك منك عيونا. میرے پیارے تو اپنا کام کر, تنگی نہیں تجھ پر. میرے پیارے تو اپنا کام کر, تنگی نہیں تجھ پر. تو خوش رہے آنکھیں ٹھنڈی کر, بھروسہ رکھ صدا مجھ پر. واللہ لن يصل إليك بجمعهم حتى لن يصل إليك بجمعهم حتى أؤسس في التراب دفينا. وعودت دين لا محالة إنه وعودت دين لا محالة إنه من خير أديان البرية دينا. جو تو نے دین بتایا وہ
جمعهم حتى أوسد في التراب دفينا في التراب دفينا خوشی ہے پہلی محمد کے یہ گھرانے کی خوشی ہے پہلی محمد کے یہ گھرانے کی یہ شب ہے مولا حسن کے جہاں میں آنے کی خوشی ہے پہلی زمین عرش بنی ہے فلک سے چاند اترا زمین عرش بنی ہے فلک سے چاند اترا بدل رہی ہے فضا آج سے زمانے کی بدل رہی ہے فضا آج سے زمانے کی خوشی ہے پہلی محمد کے یہ گھرانے کی تمام حور ملائک جشن میں آئے تمام حور و ملائک جشن میں آئے خبر ہے گھر میں میرے پنجتن کے آنے کی خبر ہے گھر میں میرے پنجتن کے آنے کی خوشی ہے پہلی خدا سے مانگ لو جو مانگنا ہے آج کی رات خدا سے مانگ لو جو مانگنا ہے آج کی رات نبی سے پوچھو یہ شب ہے مراد پانے کی نبی سے پوچھو یہ شب ہے مراد پانے کی
خوشی ہے پہلی جمیل مدح حسن کر کے لگ رہا ہے مجھے جمیل مدح حسن کر کے لگ رہا ہے مجھے کلید مل گئی ہے جیسے کسی خزانے کی کلید مل گئی جیسے کسی خزانے کی جمیل مدح حسن کر کے لگ رہا ہے مجھے جمیل مدح حسن کر کے لگ رہا ہے مجھے کلید مل گئی جیسے کسی خزانے کی خوشی میں خوشی ہے پہلی محمد کے یہ گھرانے کی یہ شب ہے مولا حسن کے جہاں میں آنے کی خوشی پہلے جو ساری گفتگو ہوئی ہے ہمیں ایک عجیب سا سرور ہوتا ہے کہ جب اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر اس سے زیادہ اہم چیز جو اب ہم نے کرنی ہے وہ یہ کہ عہد کرنا ہے کہ ان ہستیوں کے پیار، عشق، مودت، محبت کے صدقے میں ہمیں اب اپنی زندگی میں بدلنا کیا ہے۔ اس حوالے سے وصیت امام حسن علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوگا اس بریک، جو ایک بریک ہم لیں گے اس کے بعد، مگر بریک پہ جانے سے پہلے صغیر نقشبندی بھائی آپ سے درخواست کہ کوئی کلام۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت رضا آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب
نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کیا سما ہے کہ گھر میں علی کے کیا سما ہے کہ گھر میں علی کے کیا سما ہے کہ گھر میں علی کے آج مولا حسن آ گئے ہیں کیا سما ہے کہ گھر میں علی کے کیا سما ہے کہ گھر میں علی کے آج مولا حسن آ گئے ہیں تبسم لبوں پر نبی کے ہے تبسم لبوں پر نبی کے ہے تبسم لبوں پر نبی کے آج مولا حسن آ گئے ہیں تبسم لبوں پر نبی کے ہے تبسم لبوں پر نبی کے آج مولا حسن آ گئے ہیں کیا سما ہے کہ گھر میں علی کے پاک زہرا کو ہے یاد اللہ پاک زہرا کو ہے یاد اللہ پاک زہرا کو ہے یاد اللہ حسن آئے نہ چھوٹا مصلا حسن آئے نہ چھوٹا مصلا جاؤں قربان اس
بندگی کے جاؤں قربان اس بندگی کے آج مولا حسن آ گئے ہیں کیا سما ہے کہ گھر میں علی کے کیا سما ہے کہ گھر میں علی کے آج مولا حسن آ گئے ہیں کیا سما ہے کہ گھر میں علی کے جانتی ہے یہ ساری خدائی جانتی ہے یہ ساری خدائی جانتی ہے یہ ساری خدائی ان کو شبیر کہتے ہیں بھائی ان کو شبیر کہتے ہیں بھائی دونوں فرزند ہیں یہ نبی کے دونوں فرزند ہیں یہ نبی کے آج مولا حسن آ گئے ہیں کیا سما ہے کہ گھر میں علی کے کیا سما ہے کہ گھر میں علی کے آج مولا حسن آ گئے ہیں کیا سما ہے کہ گھر میں علی کے آج آیا ہے پہلا نواسا آج آیا ہے پہلا نواسا آج آیا ہے پہلا نواسا تم بھی حاکم چلو لے کے کاسا تم بھی حاکم چلو لے کے ہاسا کتنے لمحات ہیں یہ خوشی کے کتنے لمحات ہیں یہ خوشی کے آج مولا حسن آ گئے ہیں کیا سما ہے کہ گھر میں علی کے کیا سما ہے کہ گھر میں علی کے آج مولا حسن آ گئے ہیں کیا سما ہے کہ گھر میں علی کے کیا سما ہے کہ گھر میں علی کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ریحان بھائی میری دعا پتہ کیا ہے کہ وہ جو سردار ہیں نا جس جنت کے اور جس جنت میں جانے کا مسلمانوں کو بہت شوق ہے اللہ ان جوانوں میں ایک جوان آپ کو بنائے اور ان کی سرداری نصیب ہو کیا کہنے کیا کہنے خوب تھا اور پڑھا بھی کیا کمال ہے کہنے سلامت رہے اور واقعا خدا کرے کہ آج ہم سارے فقراء مساکین رسول کے در پہ خالی کاسے لے کے پہنچ جائیں الہی یا آمین رسول اللہ آپ کے نواسے کی ولادت عطا فرمائیے الہی آمین الہی آمین جی مفتی صاحب آخر میں ایک تو پیغام اور جیسا کہ قبلہ نے شروع میں یہ بات فرمائی تھی نا کہ بیٹھ کر فضائل بیان کرنا پہلے تو یہ کہ بڑی جرت کی بات ہے ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم کر سکیں مگر ہم جو بھی جسارت کرتے ہیں مگر یہ تقاضا کیا کرتا ہے یہ جو محبت کا دعویٰ ہے یہ کیا تقاضا کرتا ہے میں دو باتیں جی ایک تو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسن پاک غرباء مساکین مفلسین اور خستہ حال لوگوں میں بڑی کثرت سے بیٹھتے تھے ٹھیک اور آپ کا فرمان بھی ہے کہ غریبوں میں بیٹھا کرو دل نرم رہتا ہے بہت خوب بہت خوب دوسری بات یہ ہے کہ جو کریم لوگ ہوتے ہیں نا اور ان کریموں کے سردار امام حسن پاک ہیں اگر کوئی نیکی کرے تو اس کے بدلے میں وہ اس سے بڑھ کر نیکی کرتے ہیں کیا کہنے بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ نیکی کرتے رہیں دوسرے ہمیں نذرانے پیش کرتے رہیں ہمیں کسی کی خدمت نہ کرنی پڑے جیسے ہمارے عمومی مزاج ہے امام حسن پاک سفر مکہ میں جا رہے ہیں امام حسین پاک ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں کھانے کا وقت تھا تو آپ ایک بڑھیا کے ہاں تشریف لے گئے ایک غریب عورت تھی سبحان اللہ اس کے ہاں ان دنوں حالات تنگ تھے لیکن باوجود حالات تنگی کے اس نے ایک بکری کو ذبح کر کے پیش کر دیا درست
عرصہ گزرا وہ بڑھیا پر مزید گردش کے ایام آئے، وہ محتاج ہو گئی، تو وہ امداد کے لیے مدینہ طیبہ میں آئی، لوگوں سے پوچھا مجھے امداد کی ضرورت ہے، کہاں جاؤں؟ کسی نے کہا وہ امام حسن پاک کا گھر ہے، وہاں چلی جائے۔ صدقے قربان۔ اب اسے نہیں پتا تھا یہ ہمارے یہاں تشریف لائے تھے اور یہ امام حسن پاک ہے، دستک دی تو امام حسن پاک باہر تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس بڑھیا نے کہا جی میں محتاج ہوں، فلاں جگہ سے آئی ہوں، آپ مدد کریں، اور آپ نے دیکھ کر تو فوراً پہچان لیا تھا۔ مجھے پہچانتی ہو؟ کہا جی میں نے تو نہیں پہچانا، تو میں ہم تمہیں پہچانتے ہیں، جس نے نیکی کی کریم اس کو بھولتے نہیں۔ ارے واہ 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 کیا۔ اب امام حسن پاک نے فرمایا ہم آپ کی خدمت، پہلے کھانا کھلایا، ان کی خدمت کی، ان کی سفر کی تھکاوٹ کو دور کیا، پھر آپ نے 1000 بکریاں اور 1000 دراہم اس خاتون کو دیے اور فرمانے لگے میرے بھائی حسین کے پاس چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بتانا ارے وہ امام حسین پاس پائیں، آپ نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 دراہم پیش کیے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جاؤ عبداللہ بن جعفر کے پاس بھی چلے جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر بھی بہت بڑے سخی تھے، حضرت اون و محمد کے شفیق والد گرامی مہربان باپ۔ جب ان کے پاس آئے تو سیدہ زینب کے گھر کی اس روشنی نے کیا کیا، 2000 بکریاں اور 2000 دراہم ان کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ ہے گھرانہ نبوت، یہ ہے خاندان نبوت کے وہ فرید افراد جنہوں نے آنے والوں کو اور ان کی نیکیوں کو فراموش نہیں کیا بلکہ بڑھ کر سلوک کیا۔ آج جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھے سلوک کیے ہیں ان کے آپ بدلے میں اچھا سلوک دیں، اور جنہوں نے نہیں بھی کیا ان کو پیار محبت دیں، معافی اور درگزر اختیار کریں۔ یہ امام حسن پاک کی زندگی کا بڑا اہم میسج۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی برا بھی کرتا ہے تو اس کو دعا بھی دیں اور اس کے لیے بھی آسانی پیدا کریں، یہی ہمیں سبق سیکھنا ہے۔ اور حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے سر، کیا کہنے بھائی۔ میں قبلہ آخر میں کسی کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتی، آپ اگر چاہیں تو دل کھول کے میرے لیے یہ پیغام دیں کہ کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں، کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ شاید آج مجھ پہ وہ کیفیت طاری ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم ان کی محبتوں کا دعویٰ رکھ کے بیٹھتے ہیں، دنیا کے سامنے بات کرتے ہیں، مگر جب اپنے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں نا، میں اپنی بات کر رہی ہوں، جب اپنے اندر دل میں جھانک کے دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا آپ منافق نظر آتا ہے، کیونکہ میں کہتی تو ہوں کہ میں محبت کرتی ہوں، مگر جو محبت تقاضا کرتا ہے، میں تو بات صرف اپنی کر رہی ہوں، میں وہ کرنا چاہنے کے باوجود کئی دفعہ کر نہیں پاتی۔ کیا کمزوری ہے میری، یہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، اور میں اس کو کیسے صحیح کروں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی یقیناً خدا ہی سے توفیق مانگنا چاہیے، الہی آمین۔ دعا کے لیے بھی توفیق دعا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے متعلق 2 روایات ملتی ہیں کہ 3 مرتبہ انہوں نے جو کچھ پروردگار نے انہیں عطا کیا تھا خدا کی راہ میں دے دیا، جو کچھ، اور 2 مرتبہ جو آدھا تھا وہ خدا کی راہ میں انفاق کر دیا۔ کسی نے پوچھا مولا پروردگار نے آپ کو دیا اور آپ اٹھا کر دے دیتے ہیں، اور سب سارے کا سارا اٹھا کر کیوں دے دیتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ جب میں جس کی راہ میں دیتا ہوں وہ پھر اس سے کئی گنا زیادہ پلٹا کے دے دیتا ہے، تو اس کی راہ میں کیوں نہ دوں بار بار۔ میں یہ عرض کروں گا کہ بیٹھ کر صرف مبارکباد کی پوسٹ واٹس ایپ پہ بھیج دینا کافی نہیں ہے۔ آئیے عملی طور پر 15 رمضان کی مناسبت سے یہ وعدہ کریں کہ اپنے گھر میں جا کر بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پڑا ہوا ہے اس میں سے کتنا امام حسن علیہ السلام کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے غربا اور مساکین میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جب ہم عملی طور پر یہ کام شروع کریں گے تو ان کی نظر رحمت ہوگی، ان کا لطف ہوگا، پھر وہ ہماری کمیاں دور کر دیں گے، پروردگار اس سے کہیں گنا زیادہ ہمیں عطا کر دے گا۔ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ بات بھی عرض کروں گا، چونکہ ظاہر ہے جب کنکلوڈ کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو سوال بھی آیا تھا، اس کی تفاصیل میں جا نہیں سکتے ہم لوگ۔ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا تھا علی ظاہر قضیہ، اور زہر سے جو ہے ان کی شہادت ہوئی تھی۔
جب ان کو زہر ملا ہے اور امام حسین اور شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو پتہ چلا تو وہ دوڑ کر دائرہ مدینہ تھا آئیں، اور جب وہ آئی ہیں تو امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا امام حسین قریب بیٹھے ہوئے، اور امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے اپنے بھائی کی حالت کو دیکھ کر، جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے تھے۔ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو تھے تو امام حسین نے پوچھا بھیا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ حالت تو ہماری، میرے بھائی میرے امام اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ کا بڑا مشہور جملہ ہے، امام نے فرمایا تھا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، میرے بھائی حسین اگرچہ میری مصیبت بہت بڑی ہے لیکن کربلا میں جو مصیبت آپ پر آنے والی ہے، جو قربانی آپ نے دینی ہے، وہ اس سے کہیں بڑی مصیبت ہے۔ تو ہم جو ہے نا یقیناً امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور میں آخر میں یہ کہوں گا ہمارے ہاں یہ رسم و رواج ہیں، ہم اپنے علاقے کے رسم و رواج پر چلیں نا، جب کسی بڑے کے ہاں بڑی ولادت ہوتی ہے نا تو جو فقیر خیرات لے آتا ہے وہ دوسرے فقیروں کو جا کر کہتا ہے جلدی سے جاؤ، سخی کے ہاں پروردگار نے ایک نعمت دی ہے اور اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ میں کہوں گا آج ہم فقیروں نے خیرات لینی کس سے ہے؟ رحمت للعالمین سے، علی و بطول سے، مشکل کشا علی سے۔ تو میں کہوں گا کہ آئیے نا اپنی خالی جھولیاں پھیلا کر کہیں کہ پروردگار آج اپنے نبی رحمت کے نواسے کی ولادت کی خوشی میں ہمارے گناہوں کو معاف کر کے، برکات دے کے، رحمات دے کے، اور جو آپ نے کہا ہے ہمارے دلوں کو پاک و پاکیزہ کر کے ہمارے جھولیوں میں بھی خیرات ڈال دے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اور آخر میں بس ایک چھوٹی سی دعا میں اپنی طرف سے ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اے رب آج کے دن کے صدقے میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت جو آپ ان سے کرتے ہیں اس کے صدقے میں ہمارے کرداروں کو ایسا بدل دیں کہ یہ ہستیاں کہیں کہ یہ ہمارے ماننے والے ہیں انشاءاللہ۔ خواتین حضرات، آخر میں ایک وظیفہ جو امام حسن علیہ السلام سے ہی مروی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ پاس رزق بے انتہا ہے مگر اولاد نہیں ہے، تو امام نے جو وظیفہ بتایا روزانہ اس کی ایک تسبیح پڑھنے کا کہا، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ خواتین حضرات یہ آپ پڑھیں، اس سے حصول اولاد بھی ہوگی اور حصول انشاءاللہ رزق بھی ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر قسم کا رزق عطا کرے، صرف کھانے پینے والا نہیں، علم کا رزق عطا کرے، بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کا رزق دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، ہر روز کوئی نہ کوئی دعا دی جاتی ہے نا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے کیا دعا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اے رب دو جہاں، میں حسنین کریمین کو محبوب رکھتا ہوں، یا رب تو بھی انہیں محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرے تو ان کو بھی محبوب کر دے۔ خواتین حضرات آئیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اپنے دلوں میں ہم جنت کا شوق رکھتے ہیں، مگر جوانان جنت کی محبت ہمارے دلوں میں اس طرح سے رچ بس جائے کہ آج ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا انشاءاللہ عہد کریں، اور پھر دنیا دیکھے کہ جب بدلتے ہیں علی والے تو ایسے بدلتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ قبلہ، مفتی صاحب، خان صاحب بہت بہت شکریہ، میرے بھائیوں سلامت رہو، جزاک اللہ۔ اور آخر میں روزانہ کی طرح اختتام ہوتا ہے قصیدہ غوثیہ پاک، اسماء الحسنہ اور التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ یا شاہ جینا، 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 یا شاہ جینا۔ سقانا
الحب كاسات الوسال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي يا شاهدينا 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 كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكم نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدهم وطي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال تبولي في السماء والأرض دقت وشمس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاهدينا 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 نظرت إلى بلاد الله جمعا كحضلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعادة من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي هجازي هو جدي به نلت الموالي أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم اللہ کریم کے پاک ناموں کا ذکر
یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ 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 یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے پروردگار عالم، تیرا کروڑا شکر ہے، تو نے ہمیں روزہ بھی نصیب فرمایا، وقت افطار دعا کرنے کی سعادت بھی بخشی، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی برکات کے لمحات سے بھی نوازا. اے پروردگار، ان سب نسبتوں کے طفیل تیرے حضور التجا ہے، ہم سب کے زندگی بھر کے گناہ، چھوٹے بڑے، دانستہ نادانستہ، جس طرح کے گناہ ہیں معاف فرما دے. پروردگار، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوستوں یاروں، حضور کے غلاموں کی بخشش فرما دے. اے میرے مولا، خصوصاً ہمارے وطن میں جتنے مریض ہیں، ہر طرح کے مرض میں، جس طرح کے مرض میں مبتلا ہیں، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے. ہمارے بھائی محمد شکیل صاحب کو شفا دے دے. میرے مالک، اپنے فضل اور مہربانی سے بے اولادوں کو اولاد سے نواز دے، مقروضوں کا قرضہ اتار دے، رشتوں کے متلاشیوں کو موزوں رشتے دے دے. اے اللہ، ایسا رزق دے جو تیری راہ میں خرچ ہو، تیرے بندوں اور تیری رضا کے لیے خرچ ہو، تیرے بندوں پر خرچ ہو. اور میرے اللہ، ایسی صحت دے جو تیری عبادت میں صرف ہو، سجدوں کی توفیق مل جائے. اے میرے پاک پروردگار، ہمارے وطن عزیز پاکستان پر رحم کر دے. اس کے خلاف جو سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں، اس ملک کو جو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں، ان سب کو خائب و خاسر اور اپنے مقاصد میں ناکام کر دے. اے اللہ، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر، اور ظلم کی اندھیری رات سے انہیں نکال کر امن کی روشنی نصیب فرما دے. پاکستان کو اقوام عالم میں عزت، عظمت، ترقی والا اور معیشت کی استحکام والا مقام عطا فرما دے. اے پروردگار، ہم سب پر اپنی رحمتیں ہمیشہ قائم رکھنا. وصلی اللہ تعالی علی النبی